بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. دل کی سختی، اس حوالے سے آج ہمارا یہ دوسرا سیشن ہے، اور اپنے پچھلے سیشن میں ہم نے سیکھا تھا کہ علامہ ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء فرماتے ہیں کہ دل کی سختی ایک ایسا موضوع ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے. جہاں تک دل کی سختی کا تعلق ہے تو میں نے آپ سے پچھلی دفعہ کچھ آیات بھی شیئر کی کہ کس طرح سے اللہ رب العزت نے دل کی سختی کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے. مثال کے طور پر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے انتہائی سخت الفاظ میں دل کے سخت ہو جانے کی مذمت بیان کی ہے. ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر اس سب کے باوجود تمہارے دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارۃ، پھر یہ اتنے سخت ہو گئے جیسے پتھر ہوتے ہیں. او اشد قسوۃ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پھر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ سختی کوئی معمولی سختی نہیں ہے، یعنی بہت ہی بری سختی ہے. اور اس کے لیے دیکھیے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں سے بھی پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور پتھروں میں سے بھی ایسے پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور پتھروں میں بھی ایسے پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. تو یہ جو پتھر ہیں یہ فائدے والے ہوتے ہیں، جبکہ دل اگر ایک دفعہ انسان کا سخت ہو جائے تو وہ اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھایا جا سکتا. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو میں نے مثال بیان کی کہ ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں یا پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ہیں، تو سختی سے مراد یہ ہے کہ ایسا دل نہ اس بندے کو فائدہ پہنچاتا ہے جس کا ہے، اس کے لیے کوئی فائدہ مند ایسا دل نہیں ہے. اور پتھر تو پھر کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچا دیتے ہیں سختی کے باوجود، کہ ان سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور یہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اپنی جگہ سے کھسک جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے دیکھیے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 16 میں ہم نے سیکھا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا اہل ایمان پر کہ ان کے دل اللہ رب العزت کا ذکر سن کر کانپ جائیں، ان میں خشوع پیدا ہو جائے. وما نزل من الحق، اور یہ جو حق اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، ان کا دل نہیں چاہتا کہ یہ یہودیوں اور عیسائیوں اور اہل کتاب جیسے سخت دل نہ ہو جائے. من قبل، جو ان سے پہلے تھے. فطال علیہم الامد، بہت لمبا عرصہ ان پر بھی گزر گیا اللہ کی طرف سے ہدایت آئے ہوئے. فقست قلوبہم، لیکن پھر بھی ان کے دل سخت ہو گئے. پھر دیکھیے سورۃ الزمر کی آیت نمبر 22 میں اللہ رب العزت نے دوبارہ اس کا ذکر کیا. فویل للقاسیۃ قلوبہم، تباہی ہے، جہنم کی وادی ہے ان تمام انسانوں کے لیے جن کے دل سخت ہو چکے ہیں. اولئک فی ضلال مبین، یہ سب بڑی دور گمراہی میں جا چکے ہیں، اب ہدایت سے بہت دور گمراہی کے راستے پر چل نکلے ہیں. لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں سکھایا ہے کہ اہل کتاب سے مشابہت اختیار کرنے کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے تمہارے دل بھی ان کے دلوں کی طرح سخت نہ ہو جائیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے بعض صالحین کہا کرتے تھے کہ اگر کسی مسلمان کا دل سخت ہو بھی جائے تو اتنا نہیں ہونا چاہیے جتنا کہ اہل کتاب کا ہو گیا تھا. ان کی دل کی سختی کا عالم یہ تھا کہ ان پر اللہ کے کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا. اتنے سخت دل ہو گئے کہ اپنے انبیاء کی جانوں کے دشمن بن گئے. اتنے سخت دل ہو گئے کہ انبیاء کو قتل ہی کر ڈالا کہ تم ہمیں اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے کیوں ہو. ترمذی کی ایک اور حدیث ہے جس میں ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بات چیت نہ کیا کرو، یعنی زیادہ سے زیادہ مصروف اپنے آپ کو اللہ کے ذکر میں رکھو اور کثرت کلام سے بچو.
फ़इन्ना कसरत अल कलाम बग़ैर ज़िक्रिल्लाहि, क्योंकि कलाम की कसरत अल्लाह ताला के ज़िक्र के अलावा क़स्वतुल लिल क़ल्बी, ये दिल को सख्त कर देती है। तो हमें देखना ये है कि हमारी गुफ्तगू जो है उसमें कितना हिस्सा अल्लाह के ज़िक्र का है और कितना हिस्सा आम रोज़मर्रा दुनियावी गुफ्तगू है। अगर वो ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमने अपने दिल की सख्ती का इंतज़ाम अपने हाथों कर रखा है। फिर फरमाया व इन्ना अबअदन्नासि मिनल्लाहि, अल्लाह से सबसे ज़्यादा दूर वो इंसान होता है अलक़ल्बुल क़ासी, जिसका दिल सख्त होता है, अल्लाह ताला की रहमत से दूर होता है, अल्लाह ताला की मग़फ़िरत से दूर होता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मेहरबानियों से और उसके लुत्फ़ से दूर होता है। अनस कहते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक हदीस में फरमाया, 4 चीज़ें किसी भी इंसान की बदकिस्मती की अलामत हैं। जुमूदुल आइनी, आँख का खुश्क हो जाना, व क़स्वतुल क़ुलूबी, और दिलों का सख्त हो जाना। तीसरे नंबर पर फरमाया व तूलुल अमली, और दुनिया के हवाले से लंबी उम्मीदें रखना, वल हिर्स अला दुनिया, और दुनिया का लालच रखना। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, आँख का खुश्क हो जाना, अल्लाह के सामने अपने गुनाहों पर ना रोना, माफ़ी ना मांगना। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला इंतहाई नरम दिल इंसान थे। उनके सामने जब कभी कुरान करीम की आयत की तिलावत की जाती, उनकी आंखों से आंसू रवान हो जाते, वो अपनी आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे। तो ये थे उनके दिल। तो ये जो आँख का खुश्क हो जाना है, ना रोना, और उम्मीदें इस दुनिया के हवाले से लंबी बना लेना है और इस दुनिया का लालच अपने दिल में रखना है, ये दरअसल दिलों की सख्ती ही की अलामत है। इस हवाले से मालिक इब्न दीनार कहते हैं कि किसी भी इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से जो सख्त तरीन सज़ा दी जाती है वो ये है कि उसका दिल सख्त हो जाए। इससे उसकी दुनिया और आखिरत की हर तरह की खैर दाव पर लग जाती है। ये जो दिल की सख्ती है, उलमाए किराम का ये कहना है कि ये उन आफतों में से एक है जो दिल की मौत का सबब बनती हैं। ऐसा इंसान जिसका दिल सख्त होता है, जो कुरान करीम की तिलावत सुनता है लेकिन उसकी आंखों से आंसू रवा नहीं होते, उसके रोंगटे खड़े नहीं होते, वो अपने रब के कलाम के लिए अपने दिल में चाहत और शौक़ और इश्तियाक महसूस नहीं करता, ये दिल की मौत का शिकार हो चुका है। ये जो सख्त दिल होता है ये दरअसल मुर्दा दिल होता है। और इस हवाले से उलमाए किराम का ये कहना है कि हमें अपनी शरीयत के मुताले से पता चलता है कि दिलों की 3 किस्में हैं। तो आइए देखते हैं कि ये 3 किस्में कौन कौन सी हैं और इनकी क्या निशानी है। पहले दिल को जिसे अल्लाह ताला ने पसंद किया है, फरमाया है, वो है क़ल्ब सलीम, जो अल्लाह ताला के पास क़ल्ब सलीम लेकर जाएगा। ये कामिल ईमान वाला दिल है, पाकीज़ा तरीन दिल होता है और साफ तरीन होता है। और ये वो दिल है जो मुसलमान को अल्लाह ताला के पास जाकर अल्लाह से मुलाकात के वक्त खुशी अता करेगा। तो गोया दिल की सलामती का ख्याल रखना, जैसा कि हमने अपने पिछले लेसन में सीखा था, हमारे ऊपर वाजिब है कि हम इसको साफ़ सुथरा करके रखें ताकि जब अल्लाह ताला से मुलाकात हो तो क़ल्ब सलीम लेकर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाजिर हों। और इस हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में फरमाया है, यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनूना, ये वो दिन होगा आखिरत की ज़िंदगी का कि जिस दिन ना इंसान के काम उसका माल आएगा ना उसकी औलाद आएगी। इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, वाहिद चीज़ जो उसके काम आएगी जो अल्लाह के पास क़ल्ब सलीम लेकर रवाना हो गया। और ये जो क़ल्ब सलीम है, इसकी सलामती के हवाले से उलमाए किराम ये कहते हैं, सलामतुहु मिनश्शिर्की, शिर्क से पाक हो, सलामतुहु मिनल मासियती, अल्लाह ताला की हर तरह की नाफरमानी से पाक हो, सलामतुहु मिनल बिदअती, बिदअत से पाक हो, शिर्क से भी पाक हो, बिदअत से भी पाक हो, अल्लाह ताला की हर तरह की नाफरमानी से पाक हो। ये कामिल ईमान वाला दिल है, ये नरम दिल है और ये खुशू वाला दिल है जो रातों की या तन्हाइयों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने आंसू बहाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस दिल का जिक्र करते हुए कुरान करीम में ही फरमाते हैं, और ये हमारे पास आयत है सूरतुल अनफाल की नंबर 2, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, इन्नमल मुमिनूना, मोमिन तो सिर्फ वही हैं, अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु, जिनके सामने अल्लाह ताला का जिक्र किया जाए, वजिलत क़ुलूबुहुम, तो उनके दिल
نرم پڑنے لگتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں اور خشوع و خضوع کا مظاہرہ کرنے لگتے ہیں۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہاں وجل دراصل وہ شعور اور وہ احساس ہے جو کہ دل پر حاوی ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان نصیحت پکڑتا ہے، عبرت پکڑنے والا بن جاتا ہے، سبق حاصل کرنے والا بن جاتا ہے، اور اس بات کو اچھی طرح سمجھ جاتا ہے کہ اس کے رب کا غصہ کن چیزوں میں ہے اور مجھے ان سے بچنا ہے۔ یہ تو ہے پہلا دل یا پہلی قسم کا دل، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے دلوں کو قلب سلیم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آتے ہیں دل کی دوسری قسم پر، اور یہ سخت دل ہے اور یہ مردہ دل ہے۔ اور ذرا کسی مردے پر نظر ڈال کے دیکھیے کہ مردے کی کیا خاصیتیں ہیں، کیا کوالٹیز ہیں۔ آپ اسے آواز دیں گے وہ جواب نہیں دے گا۔ تو سخت دل انسان یا مومن یا صاحب ایمان کی پہچان یہی ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کے کلام کا کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ رسپانس نہیں دیتا، وہ کنیکٹ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے کلام سے، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کا دل نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کا دل نہیں لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے دل کو اپنے حوالے سے کہا کہ یہ مردہ دل لوگ ہیں، کیونکہ جو زندہ دل لوگ ہیں ان پر اثر ہوتا ہے، ان کی باڈی لینگویج میں تبدیلی آتی ہے، ان کے مائنڈ سیٹ میں چینجز آتی ہیں، ان کی تھاٹس بدلنے لگتی ہیں، ان کی بلیفز، ان کی ڈاکٹرائنز، زندگی کی آئیڈیالوجیز میں چینجز آنے لگتی ہیں، اور پھر وہ چینجز آہستہ آہستہ ان کے عمل میں بھی نظر آتی ہیں۔ تو میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی کہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کی گئی وہ اتنے نرم دل تھے کہ وہ اپنے آنسوؤں پر اختیار نہیں رکھ پاتے تھے۔ تو یہ جو دوسری قسم کا دل ہے جسے ہم سخت دل کہتے ہیں یا دل کی سختی والا کہتے ہیں، یہ دراصل مردے کی طرح ہوتی ہے۔ اور ذرا دیکھیے کہ مردے کے ساتھ انٹریکٹ کر کے دیکھیں، آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا، کوئی ہل جل نہیں ہوگی۔ یعنی ایک ہے زبان سے ہی کوئی جواب دے دے، نہیں، کوئی باڈی میں بھی فرق نہیں آئے گا، اسی طرح پڑی رہے گی۔ اسی طرح سے یہ مردہ دل ہوتا ہے، سخت دل ہوتا ہے۔ جب یہ سخت ہو جاتا ہے تو یہ مردہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کی سختی اور اس کے مردہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا کلام بھی اس پر اثر انداز نہیں ہوتا، نہ یہ ہلتا ہے، نہ جلتا ہے، نہ اس جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، نہ اللہ کے کلام سے آنکھوں میں آنسو آتے ہیں، نہ اللہ کے کلام سے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی آتی ہے، نہ ہی اس کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں اللہ کے کلام کے ساتھ وقت گزاروں۔ نتیجتاً نہ اس کے اندر کوئی خشیت اور خشوع پیدا ہوتا ہے، اور یہ وہ دل ہے جو ہر طرح کے خیر سے خالی ہو جاتا ہے۔ لہٰذا سخت دل ہر طرح کے دنیا اور آخرت کے خیر سے خالی ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں ایسے دل کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور یہ بہت طویل حدیث ہے، پہلے میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کر دیتی ہوں، پھر میں باقی ڈسکشن ہم کمپلیٹ کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مردہ دل کی مثال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم پر فتنے تمہارے دلوں پر ایک کے بعد ایک ایسے آئیں گے جیسے چٹائی کی تیلیاں ایک کے بعد ایک بنی جاتی ہیں۔ یعنی یہ دل پر اترنے والے فتنوں کے حوالے سے، یعنی تمہارے دل کو آزمانے والے فتنے آئیں گے جب قیامت کا زمانہ قریب ہوگا۔ اور پھر جس دل میں فتنہ رچ جائے گا اس میں ایک کالا داغ لگا دیا جائے گا، اور جو دل اس فتنے کو نہ مانے گا، یعنی اپنے آپ کو اس فتنے سے بچا لے گا، اس میں ایک سفید نورانی نشان ہوگا۔ یہاں تک کہ اس طرح کے سفید اور کالے نشانوں والے دو قسموں کے دل ہو جائیں گے امت مسلمہ میں۔ کچھ کے دل کالے ہوں گے، یعنی جتنا ہم رسپونڈ کریں گے ان فتنوں کو اور جتنا انگیج ہوں گے ان فتنوں میں، وہ ہمارے دل کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، اور جتنا ہم اپنے آپ کو بچا کر ان فتنوں سے رکھیں گے اس سے ہم اپنے دل کی حفاظت کرنے کے قابل ہوں گے۔ ایک خالص سفید دل چکنے پتھر کی طرح کے آسمان و زمین کے قائم رہنے تک کوئی فتنہ ان پر اثر انداز نہ ہوگا، نہ نقصان پہنچائے گا۔ سفید دل کیونکہ روشن نقطہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لگا دیا گیا، چکنے پتھر کی طرح کہ جن کے اوپر کوئی فتنہ اثر انداز نہیں ہوگا، ٹھہرے گا نہیں۔ اور اب آپ دیکھیے کہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے خاص طور پر یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ ہمارے اپنے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اپنے دل کی اکیلے حفاظت کر سکیں۔ تو ایک خالص سفید دل چکنے پتھر کی طرح کے آسمان اور زمین کے قائم رہنے تک کوئی فتنہ ان پر اثر انداز ہوگا، نہ نقصان پہنچائے گا۔ ایک دلوں کی قسم یہ ہو جائے گی۔ دوسرا کالا سفیدی مائل، کچھ سفیدی بھی ہوگی
لیکن وہ کالے کیوں ہوئے ہوں گے؟ انسانوں کے اپنے اعمال سے کالے ہوئے ہوں گے، الٹے برتن کی طرح۔ برتن جب ایسے الٹا پڑا ہوتا ہے تو آپ دور سے دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ برتن خالی ہے، کیونکہ الٹا پڑا ہوا ہے۔ الٹے برتن میں آپ کوئی چیز ڈال نہیں سکتے، تو وہ الٹے برتن کی طرح جو نہ کسی اچھی بات کو سمجھ پائے گا اور نہ بری بات کو بری بات سے تمیز کر پائے گا، یعنی اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا کہ وہ یہ فیصلہ کر سکے حق کیا ہے، مجھے حق کے پیچھے چلنا ہے اور مجھے باطل سے اپنے آپ کو، اس کے اوپر حق اور باطل مکس اپ ہوتا رہے گا۔ مگر رہی اور ہر بری بات کو وہ بری بات نہیں سمجھے گا، مگر وہی بات جو اس کے دل میں بیٹھ جائے وہ اسے ہی حق سمجھ کے اس کے پیچھے چلتا رہے گا۔ تو سٹینڈرڈ یہ نہیں ہے کہ میرے دل میں کیا بیٹھ گیا، سٹینڈرڈ یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے۔ تو یہ وہ حدیث ہے طویل جس کا ذکر یہاں پر علماء کرام یہ کرتے ہیں، اور یہ دراصل ان فتنوں کے ذکر کرنے والی حدیث ہے جو مسلمانوں کے دلوں پر نازل ہوں گے اور ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم نے کس طرح اپنے دلوں کی حفاظت کرنی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ ان فتنوں کے نتیجے میں 2 طرح کے دل ہوں گے، ایک سفید اور ایک کالے نشانوں والے۔ تو جو سفید ہوگا وہ چکنا ہوگا، اور ایک اور حدیث میں فرمایا علی ابیض، سفید ہوگا مثل الصفا، صفا کی طرح۔ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں۔ ولا تضرہ فتنۃ، اور ایسے شخص کو کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اسے قلب سلیم کہا گیا، کیونکہ یہ سفید ہوگا، چمکدار اور روشن ہوگا۔ اور صفا یہاں کیوں کہا گیا؟ کیا سختی کی وجہ سے کہا گیا؟ علماء کرام کا کہنا ہے کہ نہیں، اسے اس کی قوت کی وجہ سے، کہ اتنا طاقتور ہوگا کہ کوئی فتنہ اس کے اندر گھسنے کا راستہ نہیں پا سکے گا۔ تو یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کی تعریف کی جانی چاہیے کہ وہ اتنا مضبوط دل ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو سٹرونگ لوگ ہوتے ہیں وہ ویک لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، ان پر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو اس حوالے سے ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنے دل کو شیشے کی مانند بنا کر رکھو، چمکدار، صاف ستھرا، جیسے ایک شیشہ ہوتا ہے، تاکہ آپ اس کے پیچھے سے دیکھ سکیں کہ سامنے جو کچھ ہو رہا ہے اس میں سے کیا میں نے لینا ہے اور کیا نہیں لینا، اور پھر اسی طرح سے کن چیزوں سے میں نے بچنا ہے۔ اپنے دل کو اس فوم یا سپنج کی طرح نہ بنائے کہ جو ہر چیز کو اپنے اندر جذب کرتا چلا جائے، حق بھی جذب ہو رہا ہے، باطل بھی جذب ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ ایسا دل شر سے اور گناہوں سے بھرتا چلا جاتا ہے، پھر سخت ہو جاتا ہے، اور پھر مردہ ہو جاتا ہے، اور پھر سیاہ ہو جاتا ہے، اور یہ قلب سلیم کے منافی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوسری قسم کے دل کا ذکر کرتے ہوئے اپنی حدیث میں فرمایا کہ یہ وہ دل ہے جو سیاہ ہوتا ہے، الٹے برتن کی طرح پڑا ہوتا ہے۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ الٹے برتن کا اس لیے کہا کہ الٹا برتن ہمیشہ خالی ہی رہتا ہے، اس کے اندر کچھ ڈالا نہیں جا سکتا، اسے سیدھا کریں گے تو ڈالیں گے نا، وہ اب الٹا برتن ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ڈال سکتے۔ اور پھر اس لیے بھی فرمایا کہ یہ الٹے برتن کی طرح سے ہے کیونکہ وہ خیر سے خالی ہوتا ہے، اور برتن کی قیمت تب بڑھتی ہے جب وہ سیدھا پڑا ہو۔ الٹا پڑے ہوئے برتن کی تو کوئی قیمت اور قدر و قیمت نہیں ہے، اور پھر الٹے برتن سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کو سیدھا کریں گے تو اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور کسی کام میں اس کو لا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ الٹا برتن کی مانند وہ دل ہے جو کہ دوسرے نمبر کا دل ہے، کہ جس سے نہ تو کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، نہ ہی اس میں کوئی خیر اکٹھی کی جا سکتی ہے، نہ کوئی نیکی اس میں داخل ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو سخت دل ہوتا ہے، مردہ دل ہوتا ہے، یہ کسی کام کا نہیں ہوتا، یہ بیکار دل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے سخت دل کا ذکر اور اس کی مذمت قرآن کریم میں کئی جگہ پر فرمائی۔ ثم قست قلوبکم، پھر تو ان کے دل اور سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، یا اس سے بھی زیادہ سخت ہوتے چلے گئے۔ پھر اسی طرح سے دیکھیے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بعض پتھر تو پھر بھی بڑے اچھے ہوتے ہیں، سختی کے باوجود کسی سے پانی پھوٹ نکلتا ہے، کسی سے بہہ نکلتا ہے، اور کسی سے نہر جاری ہو جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر پھر کچھ فائدہ دے جاتے ہیں، یہ دل تو بالکل ہی کوئی فائدہ نہیں دیں گے، اتنا فائدہ بھی نہیں دیں گے۔ اور یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ،
اور ان دلوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی خشیت اور خوف میں اپنی جگہ سے گر پڑتے ہیں۔ تو اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے ذکر اور اللہ کے کلام کا جو اثر ہے وہ دل پر بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ایک ایسا کلام جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے پھٹ جاتے ہیں، اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پھٹنا ہے یہ ظاہری چینج ہے جو کہ اللہ کے کلام کے بعد کسی جماعت کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ ذرا آیت کو نوٹ کیجئے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس قرآن کو، اس اللہ کے ذکر کو ہم کسی پہاڑ پر نازل کر دیں، لرأيته خاشعا، سب سے پہلی چیز آپ دیکھیں گے اس کے اندر خشوع پیدا ہوگا، انٹرنل چینج آئے گا پہلے۔ متصدعاً وہ باطنی تبدیلی ہے، متصدعاً پھر اس خشوع کے نتیجے میں وہ پھٹ پڑے گا، یہ ظاہری تبدیلی ہے۔ تو جب اندر انسان کی تھاٹس چینج ہوتی ہیں، دل بدلتا ہے، تو اس کا اثر باہر نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے اگر سر کور کیا ہوا ہے تو اس کا تعلق آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کسی تھاٹ سے ہے، باطن سے ہے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو سود سے بچا کے رکھا ہے تو اس کا تعلق آپ کے انٹرنل تھاٹ سے ہے، آپ کے مائنڈ سیٹ سے ہے، آپ کی فیلنگ سے ہے، آپ کی پرسنل آئیڈیالوجیز اور ڈاکٹرائنز اور بلیف کے ساتھ اس کا جڑا ہوا ہے۔ تو پہلے انسان کے اندر تبدیلی پیدا ہوتی ہے اور پھر اس تبدیلی کے اثرات باہر نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علی جبل لرأیتہ خاشعا، حالانکہ پھٹنے کا ذکر پہلے کیا جا سکتا تھا، خشوع کا ذکر پہلے کیا۔ اس خشوع کے نتیجے میں یہ جو اہل ایمان جب قرآن کریم کی تلاوت سنتے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں تو پہلے رونگٹے کھڑے نہیں ہوتے، پہلے دل کی دنیا بدلتی ہے، دل اور دماغ کی دنیا بدلتی ہے تو اس کے اثرات باہر نظر آتے ہیں۔ تو ان پہاڑوں کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر ان پر قرآن کریم کی تلاوت یا ان پر نازل کر دیا جاتا تو ان کے اندر خشوع پیدا ہوتا اور اس خشوع میں اللہ کی خشیت میں وہ پھٹ پڑتے۔ لہٰذا اللہ رب العزت نے یہاں پر قرآن کریم کے اثر کو اور اس کے عظیم اثر کو بیان کیا ہے کہ وہ پہاڑوں میں بھی خشوع پیدا کر دیتا ہے، جبکہ دیکھیے کہ انسانوں پر قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں اور ان کے دل اپنی جگہ سے ہلتے بھی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر بھی زندگی گزارتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے عظیم اثر کا بیان کرتے ہوئے، ذکر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے پاس ہے قرآن کریم کی آیت نمبر، سورت نمبر ہے الرعد، نام ہی دیکھ لیں، بجلی کڑکتی ہوئی، اور اس کی آیت نمبر ہے 131۔ اس میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اس قرآن کریم میں اتنی طاقت ہے، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، پہاڑ چل پڑے، اتنی طاقت ہے۔ اور دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک وادی میں کھڑے ہو کے ایک پہاڑ کو آواز دی اور اس نے جگہ خالی کر دی، اپنی جگہ سے ہل گیا۔ لشکر روانہ کرتے ہوئے یا ساریۃ الجبل فرمایا، یعنی ایمان جب مضبوط ہوتا ہے اور اتنا طاقتور ہوتا ہے کہ کل کائنات اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ غلام بن جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اور یہ طاقت ان لوگوں نے حاصل کی جن کے دل زندہ تھے، جن کے دل ایمان سے پر تھے۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اگر یعنی اس قرآن کریم کی عظیم طاقت، کتنی طاقت ہے اس کلام کے اندر اور برکت ہے، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر یہ نازل کیا جائے تو وہ پہاڑ چل پڑے، او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ، زمین کٹ جائے، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، اور مردے باتیں کرنے لگے۔ تو سوچنے کی بات ہے نا کہ ہمارے اوپر یہ اثر کیوں نظر نہیں آتا۔ تو ان کا یہ کہنا ہے، علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ قرآن کریم کے اگر یہ اثرات جمادات پر ہیں اور ہم پر نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم دلوں کی سختی کا شکار ہو چکے ہیں، اور یہ وہ تبدیلیاں ہیں جو کہ جمادات کے ظاہر اور باطن میں نظر آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا ہے۔ خشوع باطن سے تعلق رکھتا ہے، اور پھٹنا یا چل پڑنا یا مردوں کا بات کرنا اس کا ظاہری دنیا سے تعلق ہے، لیکن جو محروم دل ہوتا ہے، جو کہ مردہ دل ہے اور سخت دل ہے، اس پر یہ اثرات نظر نہیں آتے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے پھر ہمیں مزید تنبیہ کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے فرمایا، الم یعنی، یہ قرآن نازل ہو گیا، یہ اس کی تلاوتیں کر رہے ہیں، اتنا عرصہ گزر گیا،
کہ ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا ان اہل ایمان پر، للذین آمنوا، ان اہل ایمان پر، ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دلوں میں خشوع ہی پیدا ہو جائے اللہ کے ذکر کرتے ہوئے، وما نزل من الحق، اور جو حق اللہ رب العزت نے اتارا ہے، ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، انہیں یہ خیال نہیں آتا کہ ان کے دل بھی یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں کی طرح سخت ہوتے جا رہے ہیں، من قبل فطال علیہم الامد، ان کا بھی یہی حال ہوا تھا، ایک بہت طویل عرصے تک اللہ کا کلام پڑھنے اور سننے کے باوجود، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے دل کی دو کیفیتوں کا ذکر کیا ہے، حال الخشوع، خشوع پیدا ہونا چاہیے، اور مومن کو اس کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، جیسا کہ میں نے پچھلے سیشن میں آپ سے ذکر کیا کہ ام درداء کے پاس ایک خاتون آئی اور بڑی پریشان ہو کر کہنے لگی، اور ان کی پریشانیاں دیکھیں، ہماری پریشانیاں کیا ہیں اور ان کی پریشانیاں دیکھیں، کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔ تو ام درداء نے پوچھا کیا ہوا؟ میں اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتی ہوں لیکن اپنے اوپر کوئی اثر محسوس نہیں کرتی۔ تو ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جاؤ جا کے یتیموں اور مساکین کے ساتھ بیٹھو، ان کے سروں پر ہاتھ پھیرو اور قبرستان کی زیارت کیا کرو، قبروں کو دیکھا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا، اور قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ وحال القسوۃ، اس کے مقابلے میں دوسری حالت ہے کہ دل جو ہیں وہ سخت ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد یہ تھی دلوں کی دوسری قسم۔ اب دل کی یہ دوسری قسم ہے، اس کی مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ ہم اہل کتاب کی ایک اور حوالے سے مشابہت سے اپنی زندگی میں بچیں، اور وہ یہ کہ جس طرح ان کے دل سخت ہو گئے تھے، ہمارے دل سخت نہیں ہونے چاہیے۔ اور علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہو بھی جائیں تو اتنے نہیں ہونے چاہیے جتنے ان کے دل سخت ہو گئے تھے، اس حد تک تو کم از کم ہمیں نہیں پہنچنا چاہیے۔ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ سورس آف نالج ہے۔ ہم وہ واحد قوم ہیں جسے اللہ رب العزت نے جس پہلے لفظ سے مخاطب کیا وہ تھا اقرا، پڑھو۔ اس کو آپ جتنا پڑھیں گے اس سے علم کے مزید خزانے پھوٹتے چلے جائیں گے۔ اور یہ جو علم ہے یہ اللہ رب العزت کا نور ہوتا ہے جو کہ ہمارے دلوں میں داخل ہوتا ہے، اور پھر یہ ہمارے سینوں کو منور کرتا ہے، ہمارے دلوں کو یہ نور داخل ہو کر منور کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دل کو چراغ سے بھی تشبیہ دی گئی، تو اس کو اگر روشن کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی اس کو روشن کر سکتی ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ساتھ دل لگنے لگ جائے تو پھر ہمارے سینے بھی روشن ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور اسی بات کا ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں جو ہے وہ اس چیز کا تذکرہ کیا ہے۔ اس حوالے سے دیکھیے سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 49، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بل ہوا آیات بینات فی صدور، یہ جو قرآن ہے اگر کسی کا اس کے ساتھ دل لگ جائے تو یہ اس سینے کی روشنی بن جاتا ہے، اس سینے کو منور کر دیتا ہے۔ کن کے سینوں کو؟ الذین اوتوا العلم، جنہیں اس کا علم عطا کر دیا جائے۔ تو بدقسمتی دیکھیے کہ آج کے مسلمان کے پاس سب سے کم وقت یا شاید بچتا ہی نہیں جس کے لیے وہ قرآن کریم ہے، تو دل سخت کیوں نہ ہو؟ ہم اکثر یہ شکایتیں کرتے ہیں کہ ہمارے بچے دین کی طرف نہیں آتے، کہیں ان کے دل سخت تو نہیں کر دیے ہم نے؟ ان کی روٹین میں کتنا حصہ ہم نے قرآن کریم کا رکھا ہے؟ اگر وہ قرآن کریم سے جڑیں گے تو اللہ رب العزت کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ ان کی دل کی نرمی کا ہم نے کیا انتظام کیا؟ اپنے دل کی نرمی کا ہم نے کیا انتظام کیا؟ اسی طرح سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور یہ حدیث قدسی ہے حدیث عمر کے حوالے سے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس کتاب سے اللہ رب العزت بہت ساری قوموں کو سربلندی عطا کریں گے، وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کتاب کی وجہ سے بہت سارے لوگ رسوائی کے حد تک جائیں گے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو قرآن کریم سے ہدایت پا جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو اس سے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو جو اس کو ترک کر دیتے ہیں، دیز آر ٹو ڈفرنٹ ایٹیچیوڈز، جو اس کو ترک کر دیتے ہیں یا ہدایت کی نیت سے مطالعہ نہیں کرتے۔ میں نے ایک مستشرق کے بارے میں پڑھا کہ اس نے 17 سال مسند احمد ابن حنبل کی کرٹیکل سٹڈی کی تاکہ اس میں سے غلطیاں نکال سکے، اندھا ہو گیا لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ تو نیتیں مختلف ہیں نا کتابوں کو پڑھنے کی۔ نیت تھی کہ میں اس میں سے ایسی کجیاں نکالوں، ایسی غلطیاں نکالوں کہ مسلمانوں کو ثابت کر سکوں کہ یہ کتاب اوتھینٹک نہیں ہے۔ 17 سال لگائے اس نے۔
تو یہ صرف ان کو، یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث میں ابن مالک الاشعری کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا القرآن حجۃ لک او علیک، قرآن کریم یا تو تمہارے حق میں دلیل دے گا، گواہی دے گا، یا پھر تمہارے خلاف گواہی دے گا قیامت والے دن۔ اور خلاف کیوں گواہی دے گا؟ کہ اس نے مجھے پڑھا لیکن مجھ پر عمل نہیں کیا اور یہ کبھی بھی مجھ سے متاثر نہیں ہوا۔ تو یہ قرآن کریم کی سفارش ہوگی اور گواہی ہوگی قیامت والے دن۔ یہاں پر علماء کرام جو ہمیں کہتے ہیں کہ اگر دل سخت ہونے پر آنا ہی ہے تو اتنے سخت نہ ہو جتنے کہ اہل کتاب کے ہوئے تھے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کیونکہ جس کے پاس ہدایت آ گئی ہو اور آسانی سے ہدایت کے تمام اسباب بھی میسر ہوں، مسجد ہمارے قریب ہے، وضو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنا آج ہمارے لیے آسان ہے، آج ہمیں کوئی تپتی ہوئی ریت پر نہیں لٹائے گا، کوئی ہمیں ٹارچر نہیں کرے گا اگر ہم ہدایت کے رستے پر چلنا چاہیں، اور پھر جس کے پاس صراط مستقیم آ جائے وہ اس شخص سے زیادہ برا ہے کہ جس کے پاس یہ ساری سہولیات موجود نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا قرآن کریم میں۔ دیکھیے یہ ہمارے پاس آیت ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین حملوا التوراۃ، یہ مثال ہے ان یہودیوں کی جنہیں تورات عطا کی گئی تھی، ثم لم يحملوها كمثل الحمار، تو انہوں نے بس اس کو ایسے ہی بوجھ کی طرح اٹھا لیا جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوتی ہیں، یحمل اسفارا، جیسے ایک گدھا کتابیں لے کے پھرتا رہتا ہے اور اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ وہ ان کتابوں کو پڑھتا ہے نہ ان سے کوئی وزڈم سیکھتا ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے جو کہ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی دی ہے جن کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی کتاب کو لے کے پھرتے رہتے ہیں، بچیوں کو شادی کے موقع پر اس کے نیچے سے بھی گزارتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس سے ہدایت نہیں پاتے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے اس سے بچنے کے لیے دوبارہ ہمیں ایک مثال دے کے سمجھایا، اور یہ ہمارے پاس مثال ہے سورہ آراف کی 175، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک انسان کی، اب مثال ایک اور کی دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، تو وہ نکل بھاگا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت جیسی نعمت عطا کی اور وہ ہدایت چھوڑ کے بھاگ گیا، فَأَتْبَعُهُ الشَّيْطَانُ، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، کجی کی راہوں پر چلنے والوں میں سے ہو گیا۔ علماء کرام کا کہنا ہے کہ یہ مثال ہے اس انسان کی، اس کے بارے میں کہی جاتی ہے جس کے پاس یہ کتاب ہو، جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو، لیکن اس کے باوجود وہ اس پر عمل کرنے کی طرف نہ آئے۔ اور اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے پاس روشنی ہو لیکن وہ پھر بھی نابینا ہی رہنے اور اندھیرے میں رہنے کو ترجیح دے، تو وہ ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا اسے روشنی عطا ہی نہیں کی گئی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہم میں سے کسی کے گھر میں لائٹ ہو اور پھر بھی ہم نہ جلائیں اور اس کو جلائے بغیر کام کریں، یا یہ کہ ہمارے گھر میں گرم پانی آ رہا ہو اور ہم کہیں نہیں ہم نے تو ٹھنڈا استعمال کرنا ہے؟ نہیں، دنیاوی چیزوں کے معاملے میں ہمارا یہ رویہ نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کلام اور اس کے ذکر اور اس کی عبادت کے معاملے میں ہمارے یہی رویے ہیں، اور یہ دلوں کی سختی کی علامت ہے۔ عبادتوں میں دل نہ لگنا، قرآن کریم کی تلاوت میں دل نہ لگنا۔ ہمارے صالحین کے فارغ وقت کا ہابی یہ تھی، فارغ ہیں تو چلے قرآن سن لیں یا سنا لیں یا کسی کے پاس بیٹھ کے قرآن کریم پہ ڈسکشن ہو جائے۔ گھر میں داخل ہوتے تو خواتین پوچھتی آج قرآن کریم کی کون سی صورت نازل ہوئی ہے، جہاد پہ روانہ ہوتے ہوئے جہاد والی آیات پڑھتے، خوشی کے موقع پر خوشی والی پڑھتے، تو ان کا دل ہی قرآن کریم میں لگا رہتا تھا۔ آج بڑا تعجب ہوتا ہے ہمیں یہ سن کے کہ رمضان میں حضرت عثمان بن عفان 60 قرآن ختم کر لیتے تھے تراویح کے علاوہ، اتنا ازبر تھا۔ اگر کسی نے سپارہ حفظ کیا ہو، نہ حفظ کیا ہو، دیکھ کے پڑھنے میں 25 منٹ لگتے ہیں، حفظ کیا ہو تو 10 سے 12 منٹ میں روانی کے ساتھ آپ پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اگر حفظ کیا ہو تو آپ برتن دھوتے، گھر کے کام کرتے، روانی میں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، 12 منٹ میں سپارہ ختم ہو جاتا ہے، وہ وقت اور بھی کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم کے ساتھ وقت نہ گزارنے کی مثالیں اور اللہ کے کلام کا ہمارے دلوں پر اثر نہ ہونے کی مثالیں یہی ہیں کہ جیسے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے لیکن وہ نابینا رہنے کی زندگی پریفر کرے کہ نہیں میں نے اس کے بغیر ہی زندگی گزارنی ہے۔ پھر اسی طرح سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو دل ہیں ان کی صفائی ستھرائی، ان کا زنگ اترتا ہے اور یہ نرم پڑتے ہیں۔ سختی کو آپ ختم کیسے کریں؟ قرآن کریم کے ساتھ، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کریں، اور اللہ رب العزت کے کلام کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا مطالعہ کرے یا اس کو سنیں، اور اس کے بعد اپنے دل کی ایویلیویشن کرے
کیا اس پر وہ کیفیت ہوتی ہے؟ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اس میں خشوع پیدا ہوا؟ نہیں پیدا ہوا۔ تو پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعا کی جائے، سیرت کا مطالعہ کیا جائے، صالحین کی زندگیوں کو زیادہ سے زیادہ مطالعہ کیا جائے۔ جتنا ہم ان کو زیادہ پڑھیں گے، ان کی صحبت میں رہیں گے، ہمارے دل نرم ہوتے چلے جائیں گے۔ ترمذی کی ایک حدیث ہے جس میں ابن عمر کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، تمہارے کلام میں اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی اور کلام نہیں ہونا چاہیے۔ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوہ، یہ بہت زیادہ اللہ کے ذکر کے علاوہ بولنا جو ہے دلوں کو سخت کر دیتا ہے۔ اس حوالے سے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں۔ آئیے ذرا ہم بھی آج نوٹ کر لیتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو ہمارا کلام خیر پر مشتمل ہو، پھر تو ہم اس کو خوب کریں۔ کسی نیکی کے حوالے سے پلاننگ ہو رہی ہے یا امر بالمعروف کے حوالے سے ایک دوسرے کو نصیحت اور خیرخواہی ہم کر رہے ہیں، پھر تو خوب کیجئے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو اندازہ نہیں ہوتا، اس کے زبان سے ایک نکلا ہوا اچھا کلمہ اللہ کے ہاں اس کے کئی درجات بلند کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے جنت میں درجات بلند کرتے ہیں۔ اور یہ وہی کلام ہے جو خیر پر مشتمل ہے، یہ وہی کلام ہے جو خیر پر مشتمل ہے۔ دوسرے نمبر کا وہ کلام ہے کہ جو برا سمجھا جاتا ہے، اس سے اپنی زبان کو بچا لیا جائے۔ غیبت اللہ رب العزت کی بہت بڑی نافرمانی ہے، غیبت نہ کی جائے۔ اور اس حوالے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایسا برا لفظ نکال بیٹھتا ہے جس کے نتیجے میں وہ جہنم کی ادنا ترین درجوں میں پھینک دیا جاتا ہے، اور ایک درجے کے درمیان مشرق اور مغرب کا جتنا فاصلہ ہے۔ بہت بڑا ایک آزمائش ہے یہ کہ اس زبان سے خیر کے الفاظ زیادہ نکل رہے ہیں یا شر پہ مبنی الفاظ نکل رہے ہیں۔ تیسرے نمبر پر وہ کلام جس میں نہ خیر ہے اور نہ شر ہے، ایسے کلام سے ہمیں چاہیے کہ اپنی زبان کو بچا کر رکھیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو چاہتا ہے کہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، فلیقل خیرا او لیصمت، تو اسے چاہیے یا تو خیر کے لیے زبان چلائے ورنہ خاموش رہے۔ تو یہ وہ کلام ہے جو کہ شر پر مشتمل ہوتا ہے اور ہمارے دلوں کی سختی کا باعث بنتا ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے موضوعات گفتگو کیا ہوتے ہیں، کیا وہ خیر پر مبنی ہوتے ہیں، شر پہ مبنی ہوتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ تو ہم پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، سکینڈلز ڈسکس کرتے ہیں بغیر ثبوت کے، ہمیں نہیں پتا ہمیں میڈیا کیا بتا رہا ہے، کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے، گھنٹوں اپنے بچوں کے ساتھ، بیویاں اپنے شوہروں کے ساتھ، اس کے بعد ہمارا اگلا بہترین پسندیدہ موضوع سیلیں، فیشن، خریداری، اور اگر دل چاہے تو باہر کھانے کو چل پڑے، فارغ وقت ہے تو آج بھی کچھ کھائیں، فارغ وقت ہے تو اگلے دن بھی کچھ کھائیں۔ تو یہ ساری چیزیں دلوں کی سختی میں اضافہ کرنے والی ہیں اور دنیا کی زندگی کا حرص پیدا کرنے والی ہیں۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبِ الْقَاسِي، اللہ رب العزت کی رحمت سے دور ترین اور اللہ سے دور ترین انسان وہ ہوتا ہے کہ جس کا دل سخت ہوتا ہے۔ اور سخت دل کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے کلام کو سن کر ریئیکٹ نہ کرے، رسپانس نہ دے، نہ ہی آیات اس پر اثر کریں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور شفقت سے محروم ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام نے، مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مسلمان کو سب سے زیادہ سخت جو سزا ملتی ہے وہ یہ کہ اس کا دل سخت کر دیا جاتا ہے۔ اور یہاں میں نے آپ سے شیئر کی تھی ایک روایت کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے اللہ رب العزت کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ، میں دن رات تیری نافرمانیاں کر رہا ہوتا ہوں، تو نے کبھی میری پکڑ نہیں کی، مجھے سزا نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم نے نوٹ نہیں کیا تمہارا میری عبادت میں دل نہیں لگتا؟ اللہ رب العزت کی عبادت میں دل کا نہ لگنا، اللہ رب العزت کے کلام کے ساتھ دل نہ لگنا، اللہ کے ذکر کے لیے وقت نہ نکال پانا، یہ دراصل اللہ رب العزت کی طرف سے دی گئی وہ سزائیں ہیں جو دلوں کی سختی کے نتیجے میں انسانوں کو اللہ رب العزت کی طرف سے عطا ہوتی ہیں۔ اب جب دل سخت ہوتے ہیں اور ایسا شخص اللہ رب العزت کے قریب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بھی اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن کریم میں بتا دیا ہے۔ اور اس حوالے سے آپ دیکھیے کہ ہمارے پاس آیت ہے قرآن کریم کی، اور اس کا میں آپ کو ریفرنس دے دوں۔ سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 19 میں اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے کہ ایسا شخص، یعنی سخت دل انسان، اللہ سے کیسے دور ہوتا ہے۔
استحوذ علیہم الشیطان، پھر شیطان ان کے اوپر قبضہ پا لیتا ہے، جکڑ لیتا ہے، فانساہم ذکر اللہ، پھر انہیں بلا دیتا ہے کہ اللہ کا ذکر بھی کرنا تھا، اولئک حزب الشیطان، پھر یہ شیطان کے گروہ والے بن جاتے ہیں، الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور یہ شیطان کے گروہ والے ہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کے مقابلے میں فرمایا وَإِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ، اور جو نیک ہیں وہ نعمتوں میں ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دنیا میں بھی نعمتوں میں ہوتے ہیں، برزخ میں بھی نعمتوں میں ہوں گے، آخرت میں بھی نعمتوں میں ہوں گے۔ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہیں وہ جہیم یعنی بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوں گے۔ دنیا میں بھی پریشانیوں، ڈپریشن اور ٹینشن کی بھڑکتی ہوئی آگ میں رہتے ہیں، اور اپنی برزخ میں بھی آگ میں رہیں گے، اور اپنی آخرت میں بھی آگ میں رہیں گے۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے دل کے معاملات صحیح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دل ہمارے جسم کا وہ عضو ہے جس نے اللہ سے کنیکٹ ہونا ہے۔ یہاں پر سوئچ لگے گا، یہ وہ جسم کا واحد عضو ہے کہ جس نے ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرنا ہے، نہ تو ہمارے کسی اور عضو نے کرنا ہے، کیونکہ یہ دل کا تعلق خاص طور پر اللہ رب العزت کے ساتھ ہے، اور جو علم ہے وہ دل میں داخل ہوتا ہے، پھر وہاں سے نور پورے سینے میں پھیلتا ہے، پھر وہ نور پورے اعضاء میں بلڈ سرکولیشن کے ساتھ منتقل ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم اپنے اور اپنے پیاروں کی دلوں کی اصلاح کی طرف توجہ دیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی عبادت قرآن کریم کی تلاوت کی لذت عطا فرمائے، اور اس کو اپنی دعاؤں میں شامل کر لے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔